السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چینل ایم ڈی حسنین ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہمارا دوسرا ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ عورتوں بھی اس طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی بیان کیا گیا، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ نیچے لکھی جاتی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے کاندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ یہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ مرد چادر سے ہاتھ نکال کر اٹھائیں گے اور عورت چادر کے اندر ہی سے ہاتھ اٹھا کر کان تک لے کے جائیں گے۔ باقی تین انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے۔ مردوں کی طرح حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں، یعنی پیٹھ اور سر برابر دکھیں، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، مطلب اس طرح وہ جھکیں کہ صرف ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر پکڑنا چاہیے، مطلب کشادہ کر دیں، انگلی ہٹا کے رکھیں، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے، یعنی بغیر پھیلائے ہوئے، یعنی اگر ملا ہوا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ مردوں کو حالات رکوع میں کہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے۔ مردوں کو سجدے میں پیٹھ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں مردوں کی کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بالکل کھڑے رکھنے چاہیے، مگر عورتیں دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دیں۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے، بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور داہنے پاؤں کی انگلیوں کے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی بائیں پاؤں داہنے پاؤں کی انگلیوں کے بل پر کھڑا ہونا چاہیے اور عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرأت کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت آہستہ آواز سے قرأت کرے، اور مردوں کے لیے بعض حالات میں زور سے قرأت کرنا